الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سبق نمبر 11 پڑھا تھا، جزم یعنی سکون کی تختی پڑھی تھی، اور سکون کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس حرف کا کوئی حرکت نہ ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین کی تختی۔ اب نون ساکن اور تنوین کے کیا کیا قاعدے ہیں یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ یہ نون ساکن اور تنوین کے کل 4 قاعدے ہیں۔ اظہار، یہ لکھا ہوا بھی ہے یہاں پر، اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ کتنے قاعدے ہیں؟ 4۔ اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ اب سب سے پہلا قاعدہ کیا ہے؟ اظہار کا یہاں دیا ہوا ہے، اور اظہار کا مطلب کیا ہے؟ اظہار کا مطلب کہ غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ اس کی مثال یہاں نیچے دی ہوئی ہے۔ میم نون زیر من، نون کیا ہے؟ ساکن ہے۔ حمزہ کون سے حرف میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے۔ حروف حلقی پیچھے ہم نے بتایا تھا کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تو یہاں پر یہ کون سا حرف ہے؟ حروف حلقی میں سے ہیں۔ تو ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر اس لفظ میں غنہ نہیں ہوگا۔ میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، جیم زبر جا، من اجا، لام دو زیر لن، من اجلن، آگے وقف من اجل، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگلا لفظ کیا ہے؟ میم نون زیر من، ہا، الف زبر ہا، ہا کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے۔ تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ لگے گا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگلا لفظ کیا ہے؟ من علق، یہاں پر بھی عین جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ لگے گا، اور اس کو جو اسی طرح کریں گے جس طرح پچھلی تختیوں میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتایا ہے، اور رواں بھی اسی طرح کریں گے۔ من علق، آگے وقف من علق۔ من حکیم، ہا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا۔ من حکیم، آگے وقف من حکیم۔ من غفور، آگے وقف من غفور۔ غین جو ہے حروف حلقی میں سے ہے۔ من خوف، آگے وقف من خوف۔ خا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا۔ اظہار کا مطلب آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب دوسرا کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اخفا۔ دوسرا کیا ہے؟ اخفا۔ تو اخفا کا کیا مطلب ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے۔ حروف اخفا جو ہیں وہ اخفا کا مطلب کیا ہے؟ غنہ کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اظہار کا مطلب تھا غنہ نہیں کریں گے، اور اخفا کا مطلب ہے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15۔ حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15۔ تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ حرف اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو آپ لوگوں کے لیے آگے آسانی ہے۔ اب اگلا کیا لفظ ہے؟ فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، تا زبر تا، فمن تا، با زیر بی، فمن تبع، عین زبر ع، فمن تبع۔ تو یہاں پر کیا کریں گے؟ ہم غنہ کریں گے۔ اور غنہ کا کیا مطلب ہے؟ دراصل اصل پوائنٹ یہ ہے کہ غنہ کا مطلب ہے ناک میں آواز کو چھپانا۔ غنہ کا مطلب ہے ناک میں آواز کو چھپانا۔ فمن تبع من ثمرۃ من جوع من دونکم۔ اب یہاں پر جیم جو ہے کون سے حرف میں سے ہے؟ حروف اخفا میں سے ہیں، جو ابھی اب میں نے آپ کو اوپر 15 بتائے حروف اخفا میں سے ہے۔ اور ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا اخفا کا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من دونکم من ذہب فَإِن زَلَلْتُمْ۔ اور غنہ کا کیا مطلب ابھی میں نے آپ کو بتایا؟ ناک میں آواز کو چھپانا۔ من صفیحہ، من شکر، من صلصال ان ظللت، من طین، من ظلم، من فروج، من قبل،
من کتاب ینأون منہم انعمت وانحر فسينغزون والمنخنقة أنت تنسون ننشزها ينصرون منزود ينطقون انظر أنفسكم ينقضون منكم عذابا أليما خیر تجدوہ عدن تجری. اب یہاں پر جو ہے نا دیکھیں، اب یہاں پر آ گیا عذاباً. ابھی اوپر جو ہے وہ سارے نون ساکن کا وہ بتا رہے تھے، اور یہاں پر آگے انہوں نے تنوین کے بارے میں شروع کر دیا کہ یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ ہم نہیں کریں گے. تو یہاں پر با کے اوپر کتنے تنوین ہے اور آگے کیا ہے حمزہ. تو یہ کون سے حرف میں سے حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا. عذاباً علیما خیر تجدوہ، تا کون سے حرف میں سے ہے؟ حروف اخفا میں سے ہے. عدن تجری بلدا آمنا قولا ثقیلا شہاب ثاقب نوحا ہدینا فصبر جمیل خلق جدید جرف ہار کأسا دہاقا بخس دراہم سمیع علیم سراعا ذلک یتیما ذا مقربہ خلق عظیم سعیدا زلقا یومئذ زرقا قرضا حسنا قولا سدیدا بقلب سلیم ملاق حسابیہ بأس شدید عذاب شدید قوما غیرکم عملا صالحا رجال صدقوا قلیلة غلبت عذابا ضعفا مسفرة ضاحكة علیم خبیر سبحا طویلا سماوات طباقا رفرف خضر سحاب ظلمات نفس ظلمت قوما فاسقین سبلا فجاجا ثمنا قلیلا فتح قریب رسول کریم کراما کاتبین. آپ لوگوں کو یہ دو قاعدے سمجھ آ گئے ہوں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے ویسے تو کل 4 قاعدے ہیں: اظہار، اقلاب، اخفا اور ادغام. تو یہاں پر آج ہم نے پڑھے 2 قاعدے اظہار اور اخفا کے. کل ہم انشاءاللہ تجدید کی تختی پڑھیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.